बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। अशरफ जलाली साहब के तरफदारों ने कॉन्फ्रेंस की और जिसमें तमाम रसूल और आले रसूल के चाहने वालों को धमकी दी, और जो उनका लबो लहजा था वो ये था कि अगर कोई मोहम्मद की बेटी का दिफा करता है और मोहम्मद की बेटी की तौहीन करने वाले को जिन्होंने सज़ा दिलाई है, अगर उस शख्स को नहीं छोड़ा गया तो हम मोहम्मद के नवासे के सोग के जुलूसों को नहीं निकलने देंगे। और फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह की निदाएं बुलंद हुई तो नहीं मालूम कि लब्बैक या रसूल अल्लाह जब कहा गया तो मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या इनके दिलों में अबू सुफियान खबीस से पलीद बैठा है। एक मीटिंग और करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने कोई जुलूस निकलने देना है या नहीं देना। रसूल क्योंकि जब उन्होंने धमकी दी है जुलूसों की तो उससे तो उनकी सुफियानियत जाहिर हुई है, मोहम्मदियत जाहिर नहीं हुई। और सवाल ये पैदा होता है कि अशरफ जलाली साहब की मुखालफत करने वाले खुद उलमाए अहले सुन्नत भी थे, उन्हें आपने क्या धमकी दी? और कैद करने वाले उनको गवर्नमेंट वाले हैं तो अब पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? फिर जिस पाकिस्तान में आप रह रहे हैं वो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ है कि जो खुद मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला था, शिया था। फिर आप उनके साथ क्या करेंगे? उनके नाम के साथ क्या करेंगे? उनकी कब्र के साथ क्या करेंगे? उस मुल्क का क्या करेंगे कि जिस मुल्क में आप रहते हैं कि जिसका बानी जो है शिया है? उन नोटों का क्या करेंगे जिन्हें आप अपने सीने से लगा के रखते हैं, जिन नोटों के लिए कभी आप कुछ करते हैं कभी आप कुछ करते हैं। हाँ, बात आपको ये करनी चाहिए और ये आपका राइट है कि उनको रिहा किया जाए। बात आपको ये करनी चाहिए कि उन्होंने तौहीन नहीं की, आप ये साबित करने की कोशिश करें। आप ये कहें कि वो उस पर माजरत चाहेंगे। आपने कहा कि ये इल्मी मौजू था तो इल्मी मौजू तो ये भी डिस्कस करें कि किसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान की निस्बत दी थी, यानी बकवास की और पागलपन की, उसे भी डिस्कस करें। इल्मी मौजू आप डिस्कस करें कि रसूल अल्लाह को जहर दिया गया तो इसे क्यों छुपाया जाता है। तमाम मुसलमानों का इजमा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबई मौत से दुनिया से रुखसत नहीं हुए, उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया, जहर से किया गया। आप डिस्कस करें इल्मी एतबार से किसने जहर दिया, आप क्यों छुपाते हैं, क्यों उनके साथ लफ्ज़ शहादत नहीं लगाते। याद रखें कि आप लोगों के दिल में दर हकीकत बुग़्ज़ रसूल अल्लाह व बुग़्ज़ आले रसूल अल्लाह है। यही वजह है कि कुतुब अहले सुन्नत खुसूसन सिहाए सित्ता तौहीन रिसालत से भरी हुई हैं। पहले आपने बिल पास करने की कोशिश की, उस बिल का जो सबसे बड़ा टारगेट बनेंगे वो ख़ुद आप बनेंगे, क्योंकि आपको तमाम सिहाए सित्ता की कुतुब को, इसके अलावा बहुत सारी किताबों को बंद करना होगा, बैन लगाना होगा, हत्ता इंटरनेट से हटाना होगा, क्योंकि वो मंबा हैं तौहीन रिसालत की। क्योंकि अगर कोई यहूदी या हिंदू या ईसाई तौहीन करता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी कोई इल्मी हैसियत नहीं होती। कोई भी दूसरा बुद्धिस्ट या दीगर दीन वाला कह सकता है कि ये तो जी एक आपने कह दिया, लेकिन आपकी किताबों की जो तौहीन है वो तौहीन दलील से और सनद से साबित करेंगे। कौन लोग? दुश्मनान इस्लाम। बस दुश्मनान इस्लाम के लिए सबसे बड़ा आला और हथियार सिहाए सित्ता और आपकी दीगर बास किताबें हैं कि बिला शक उन्हें बैन करना चाहिए। और पहला मरहला यह होना चाहिए कि उनको सही नहीं कहना चाहिए। हमेशा से आपके दिल में बुग़्ज़ रहा रसूल और आले रसूल का। आप ये समझते हैं कि राफ़िज़ी कह के हम दबा देंगे। आपके दिल बुग़्ज़ रसूल अल्लाह से भरे हुए हैं, बुग़्ज़ आले रसूल से भरे हुए हैं। आपके निकाह ज़िना से, लवात से, शराब से, जुआ से और दीगर हराम कामों से नहीं टूटते, रक़्स से, मौसीक़ी से। आपके निकाह टूटते हैं रसूल इस्लाम के नवासे की मज़लूमियत को बयान करने से। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जानते हैं कि जब मज़लूमियत बयान होगी हुसैन की तो लोग सवाल करेंगे कि ये लोग कौन थे, इन्हें पावर में लाने वाला कौन था। और इसी तरीक़े से लोग देखते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे कि आलम इस्लाम में क्या हुआ। आपने पिछली कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हज़रत उस्मान की शहादत का सोग मनाएंगे, आप मनाइए। आपने उनके कातलों का जिक्र नहीं किया। हज़रत आयशा थी जो उनके लिए फरमाती थी उक़्तुलू नासल फ़क़द कफ़रा। हज़रत उस्मान को यहूदी से निस्बत देती थी और फरमाती थी कि इन्हें कत्ल कर दो, ये यहूदी और काफिर हो चुके हैं। और नासल से निस्बत देती थी तलहा और ज़ुबैर थे।
آپ کیوں ان اصحاب کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے جب ان کا نام لکھتے ہیں آپ کتابوں میں، چاہے تاریخ طبری میں ہو، چاہے تاریخ ابن عساکر میں ہو، دیگر کتب میں ہو؟ آپ کیوں نہیں لکھتے مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن ادیس بلوی جو بدری تھے ان کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لگاتے؟ جناب عثمان کے مخالفوں اور قاتلوں میں جن کا آپ نام لیتے ہیں، پہلے تو آپ نے یہ گیم کیا کہ مولا علی اور ان کے لوگوں پہ ڈالا تاکہ ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ ان کا جو اصل قاتل تھا وہ حمران اسود بن سودان بن حمران تھا۔ باقی لوگ صرف مخالفت کرنے والے تھے، پورا مدینہ مخالف تھا، تمام اصحاب مخالف تھے، اور مخالفین میں جو سر فہرست تھے وہ عبد الرحمن ابن ادیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن حمق خزائی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جبلہ بن عامر الصاعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جہجہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حنیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، رفاع بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، حدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قتل عثمان کو بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں ان لوگوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری اس ملک کے بعد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگائیں، ان کے ناموں کی مسجدیں بنائیں، ان کے ناموں کے آپ مدرسے بنائیں۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، آپ ان اصحاب کا احترام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے، آپ ان اصحاب کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ جبلہ بن عمر کا، ادیس بن عبد الرحمن بن ادیس کا، عمرو بن حمق خزائی کا، جناب محمد ابن ابو بکر کا۔ تو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے نقصان میں جا رہا ہے۔ ڈریں اس سے کہ آپ کی نسلیں دین سے کہیں خدا نخواستہ نہ نکل جائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، تمام سنی ہمارے بھائی ہیں، تمام مذاہب اسلامی کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں، اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ علمی گفتگو کریں۔ جو کسی کو احترام دیتا ہے، جو کسی کے لیے محترم شخصیت ہے کسی بھی دین کی، ان کا احترام کیا جائے، لیکن علمی طریقے سے ڈسکشن ہو۔ ہاں، پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو حالات ہیں، علمی ڈسکشن کے بعد سزاؤں کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ سزائیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سزا انہیں ہوگی کہ جو صحیح بخاری کو چھاپیں گے یا بانٹیں گے یا بیچیں گے یا انہیں صحیح کہیں گے۔ عزاداری امام حسین تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، ہوتی چلی جائے گی۔ آپ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے نواسے کے سوگ کو نہیں منانے دیں گے، آپ کی یہ روش ہمیشہ سے رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس سوگ کو روکنے کے لیے یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، بچے کاٹتے ہیں، بریانی و قورمے میں خون ڈالتے ہیں۔ آج عوام اہل سنت جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خائن ہیں، کتنے خبیث ہیں، علماء یہود کی طرح سے کس طرح سے آپ تحریف کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے نکاح زنا سے، شراب سے نہیں ٹوٹتے، نواسے رسول کے ذکر سے ٹوٹتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ دشمنان رسول اور آل رسول کا دفاع کریں۔ بلا شک رسول اللہ سے جنگیں کی گئیں، بعد میں انہیں تبوک سے واپسی پر قتل کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے ان کو زہر دیا گیا، پھر اس مافیا نے رسول کی آل پر ظلم کیا، قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ سے رسول کی مظلومیت اور آل رسول کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بہت علمی کام کرنا ہے تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو، قتل کو، ان کو زہر دیے جانے کو آپ ڈسکس کریں، اور پہلا کام یہ کریں جب آپ نے بل پیش کیا اس میں یہ بل بھی، یہ چیز بھی پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لفظ شہید لگایا جائے گا، کیونکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اسی کلپ میں موصوف نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے توہین کی ہے۔ یہ اشارہ تھا آپس کے اختلافات کی جانب کہ جہاں رسول اللہ کی کھل کے توہین ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ ہمیں رافضی کہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے دلوں میں بغض رسول اللہ ہے، بغض آل رسول ہے۔ ہمیں رافضی کہنے سے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں آتا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب آپ مناظرے کرتے ہیں تو کیا آپ رسول اللہ کی توہین ایک دوسرے کی کتابوں سے نہیں دکھاتے؟ انصاف سے کام لیں۔ کیا دیوبندی اور بریلوی حضرات جب مناظرے کرتے ہیں تو توہین رسالت ایک دوسرے کی کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ توہین رسالت کے آپ ٹھیکیدار بنیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اصحاب یا امہات المومنین کا دفاع کریں جبکہ آپ کی کتابیں توہین رسالت، توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب سے بھری ہوئی ہیں؟ یہ صرف آپ کا شور ہے
کہ عام افراد پر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ کہیں آپ کے راز کھل نہ جائیں۔ یہ جو مجالس کی آپ کی مخالفت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جب ذکر ہوگا کہ حسین کو کس نے قتل کیا، کہاں قتل کیا، کس نے زمین ہموار کی، کیا حالات تھے بعد رسول اللہ کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے اور رسول کی نواسیوں کو در بدر پھرایا جاتا ہے، کیا حالات تھے بعد رسول اللہ 50 سال کے جو یہ نوبت آئی، کیا حالات تھے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا، رسول کے داماد کو قتل کیا گیا، رسول کے نواسے کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلا گئے، ان کو قبر رسول اللہ کے پاس نہیں آنے دیا گیا، اور بعد میں امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم مصائب بلا شک اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام کو پتہ چلے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ظلم ہوا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں، تمام اہل سنت کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد ان علماء کی ہے کہ جو علماء یہود کی طرح سے حقائق کو چھپاتے ہیں، کہ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل توہین رسالت سے اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت علیہ السلام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ اور آل رسول اللہ کا ذکر نہ رکا نہ رک سکے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بڑے آپ سے زیادہ خبیث اور آپ سے زیادہ پاورفل تھے، لیکن وہ بھی حسین کا ذکر نہ رکوا سکے۔ ہاں، اگر وہ لمیٹڈ ہوا تو وہ کرونا کی مشکل کے وجہ سے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وبا کی وجہ سے اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول کیا جائے اور خاص لمیٹیشنز ہوں تو اس کا ہم بھرپور دفاع کرتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی بیماری نہ پھیلے، لیکن اگر آپ دھمکیاں دے کے روکنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔